ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، ہوا میں خوشبو تھی۔ آپا، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، عمران نے اچانک کہا۔ سمیرا شرمائی۔ ایسے بات مت کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمیرا کا جسم کانپ اٹھا، سالوں بعد کسی نے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ عمران نہیں، کیوں نہیں؟ سمیرا نے ہاتھ چھڑا لیا، مگر دل ہی دل میں خوش تھی۔ اس کا دل عمران کی باہوں میں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس ساتھ کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی، پیاسی تھی۔ علی اس کی زندگی میں امید بن کر آیا تھا، جو اس کی تشنگی ختم کر سکتا تھا۔ بھلا وہ کیسے اسے اپنے سے دور کرتی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھت پر ہی، لاہور کی اس پرانی بستی میں، جہاں گلیاں اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ ہر گھر کی کہانی دوسرے گھر کی دیواروں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہاں کی فضا میں ہمیشہ کھانا پکتے ہوئے تیل کی خوشبو، بچوں کے شور اور عورتوں کی گپ شپ گھلی ہوئی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سمیرا رہتی تھی۔ 30 سال کی سمیرا 2 سال سے بیوہ تھی۔ اس کا شوہر احمد، جو ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، ٹریفک حادثے میں مر گیا تھا۔ احمد کی موت نے سمیرا کی دنیا کے تمام رنگ بہا دیے تھے۔ پہلے سال تو وہ دن رات روتی رہتی، راتوں کو احمد کے کپڑوں کو چھاتی سے لگائے سونے کی کوشش کرتی، مگر زندگی نے مجبور کیا۔ والدین نہیں تھے، بھائی بہن دور تھے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے سلائی مشین لگائی۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے کپڑے سلوانے لگیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ دن بھر ٹک ٹک کی آواز اور کپڑوں کے ڈھیر اس کا ساتھ دیتے۔ اس کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ سلائی کے لیے، دوسرا رہنے کے لیے۔ چھت پر وہ شام کو بیٹھتی، غروب آفتاب دیکھتی۔ سورج جب سرخ ہو کر ڈوبتا تو اسے لگتا جیسے اس کی زندگی کا سورج بھی ڈوب چکا ہے۔ جولائی کی ایک دوپہر تھی، آسمان پر بادل گھنے ہو رہے تھے۔ سمیرا بازار سے سبزیاں لے کر واپس لوٹ رہی تھی، ہاتھ میں بھاری تھیلا، سر پر دوپٹہ اور پاؤں جلدی جلدی اٹھا رہی تھی کہ بارش سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ مگر بارش نے جلدی کر دی۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ گلی میں پانی بھر گیا، کیچڑ پھیل گیا۔ سمیرا تیزی سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ گرنے لگی۔ تھیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سنبھال لیا۔ آپی، احتیاط! سمیرا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایک نوجوان، لمبا، پٹھیلا، گوری رنگت، آنکھیں کالی کالی۔ وہ محلے کے عمران کو پہچان گئی۔ میں ٹھیک ہوں، سمیرا نے شرماتے ہوئے کہا۔ عمران نے اسے سنبھالا۔ اس کا ہاتھ سمیرا کے بازو پر تھا۔ سمیرا نے سالوں بعد کسی مرد کا لمس محسوس کیا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ کا تھیلا، عمران نے کیچڑ سے اٹھایا۔ چلے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ راہ چلتے ہوئے عمران نے بات شروع کی۔ میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے، آپ سلائی کرتی ہیں نا؟ میری ماں نے بتایا۔ ہاں، سمیرا نے مختصر جواب دیا۔ میں عمران ہوں، کالج جاتا ہوں۔ جانتی ہوں، تمہارے ابا کی دکان محلے کے شروع میں ہے۔ گھر پہنچ کر سمیرا نے دروازہ کھولا۔ شکریہ، اندر آؤ، چائے پی لو، تم بھیگ گئے ہو۔ عمران ہچکچایا، مگر پھر اندر چلا گیا۔ کمرے میں سلائی مشین تھی، کچھ کپڑوں کے ڈھیر اور ایک چھوٹا سا ٹی وی۔ سمیرا نے جلدی سے چائے بنائی۔ آپ اکیلے رہتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میرا شوہر انتقال ہو گیا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں، سمیرا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ عمران نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ کامرس کا طالب علم تھا، کرکٹ کا شوقین تھا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ سمیرا غور سے سنتی رہی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ چائے ختم ہونے پر عمران نے کہا، میں چلتا ہوں، آپ کا شکریہ۔ تم آ سکتے ہو اگر کوئی کام ہو۔ عمران نے مسکرا کر ہاں کہہ دی۔ اگلے دن عمران آیا۔ اس کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا۔ آپا، یہ سی دیں گی؟ سمیرا نے خوشی سے سی دی۔ وہ بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ عمران کالج کی باتیں کرتا، سمیرا سنتی۔ تیسرے دن عمران پھر آیا۔ آپا، آج کیا بنا رہی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، میں کچھ لے آؤں؟ اسی طرح روزانہ کی آمد رفت شروع ہو گئی۔ عمران ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتا۔ سمیرا اس کے لیے خاص کھانے بنانے لگی، آلو کے پراٹھے، چکن کڑھائی، حلوہ۔ آپا، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ کمال ہے، عمران تعریف کرتا۔ سمیرا مسکراتی، اس کی آنکھوں میں چمک واپس آ رہی تھی۔ 1 مہینے بعد ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، ہوا میں خوشبو تھی۔ آپا، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، عمران نے اچانک کہا۔ سمیرا شرمائی۔ ایسے بات مت کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمیرا کا جسم کانپ اٹھا،
سالوں بعد کسی نے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ عمران نہیں، کیوں نہیں؟ سمیرا نے ہاتھ چھڑا لیا مگر دل ہی دل میں خوش تھی۔ اس کا دل عمران کی باہوں میں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے ساتھ کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی، پیاسی تھی۔ علی اس کی زندگی میں امید بن کر آیا تھا جو اس کی تشنگی ختم کر سکتا تھا۔ بھلا وہ کیسے اسے اپنے سے دور کرتی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھت پر ہی خوشی دینے لگے۔ ایسے ہی ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹانے لگے۔ محلے کی عورتیں باتیں کرنے لگی۔ سمیرا کے گھر ایک نوجوان آتا جاتا ہے، وہ عمران ہے۔ اس کی عمر اس کے بیٹے جتنی ہے، بیوہ ہے، جوان ہے، برا لگے گا۔ سمیرا نے سن لیا۔ اس نے عمران سے کہا، لوگ بات کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے کہا، مجھے برا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے چھپ کر ملنا شروع کر دیا۔ رات کو گلی کے پیچھے، شہر کے پارکوں میں، یا پھر جب محلے والے سو جاتے، سمیرا عمران سے محبت کرنے لگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی، اس کے لیے کھانے بناتی، اس کے لیے خود کو سنوارتی۔ اس نے نئے کپڑے خریدے، بال بنوانے شروع کیے۔ زندگی میں ایک بار پھر رنگ آ گئے۔ عمران کے لیے یہ سب نیا تجربہ تھا۔ وہ سمیرا کی محبت سے خوش تھا مگر سنجیدہ نہیں تھا۔ اس کے دوست پوچھتے، تجھے اس بوڑھی عورت سے کیا مطلب؟ مزہ آ رہا ہے، عمران جواب دیتا۔ وہ تنہا ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن شادی؟ شادی؟ کیا پاگل ہو؟ میں ابھی جوان ہوں۔ عمران سمیرا سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس کی توجہ، اس کی محبت، اس کی کمپنی کا مزہ لے رہا تھا۔ سمیرا عمران سے محبت کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ پیار ہے۔ ایک دن اس نے کہا، عمران مجھ سے شادی کر لو۔ عمران ہنس پڑا، آپا تم پاگل ہو؟ میں ابھی کالج میں ہوں، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں، مگر شادی کی بات بعد میں۔ عمران نے ٹال دیا۔ سمیرا راضی ہو گئی، وہ امید لگائے بیٹھی رہی۔ 6 ماہ گزر گئے، عمران بور ہو رہا تھا۔ سمیرا کی محبت اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت فون کرتی، ملنے کی فرمائش کرتی۔ عمران نے فون اٹھانا کم کر دیے، ملاقاتوں سے انکار کرنے لگا۔ ایک دن سمیرا نے کہا، تم مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ مصروف ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتا ہوں مگر میں مصروف ہوں۔ ایک رات سمیرا عمران کے گھر گئی۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ عمران فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ سمیرا کا دل ٹوٹ گیا، وہ روتی ہوئی واپس آئی۔ اگلے دن اس نے عمران سے بات کی۔ تم کسی اور سے بات کر رہے تھے؟ تو کیا ہوا، میرے دوست ہیں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ عمران نے گہری سانس لی۔ سمیرا سنو، میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس تم تنہا تھی، میں نے ساتھ دیا۔ تم نے میرا استعمال کیا؟ نہیں، مگر شادی کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ سمیرا چیخ کر رونے لگی۔ تم نے مجھے ٹوٹا ہوا سمجھا، تم نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا۔ سمیرا بیمار پڑ گئی، وہ کھانا پینا چھوڑ بیٹھی، دن بھر لیٹی رہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے۔ محلے کی عورتیں آئیں، پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سمیرا نے کمزور آواز میں کہا۔ ایک ہفتے بعد ایک صبح پڑوسی نے دیکھا کہ سمیرا کا دروازہ بند ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے دروازہ توڑا، سمیرا بستر پر پڑی تھی بے جان۔ ڈاکٹر نے بتایا دل کا دورہ تھا۔ عمران کو پتہ چلا تو اس کا دل بھر آیا، وہ سمیرا کے گھر گیا۔ لوگ جمع تھے، سمیرا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ عمران نے دور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے ایک تنہا عورت کی امیدوں سے کھیلا تھا، اس کے جذبات کا استعمال کیا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ سمیرا چلی گئی تھی۔ سمیرا کی موت کے بعد محلے میں بات چیت ہوئی۔ عورتیں کہتی بیوہ تھی، تنہا تھی۔ جوان لڑکے نے فائدہ اٹھایا۔ عمران کے والد نے اسے ڈانٹا، تم نے کیا کیا؟ وہ تمہاری ماں کی عمر کی تھی۔ عمران خاموش رہا، اسے احساس تھا کہ وہ قصوروار ہے۔ عمران نے کالج چھوڑ دیا، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور شہر میں رہنے لگا، ایک عام سی نوکری کی۔ سمیرا کا گھر بند رہا۔ محلے والے کبھی کبھار اس کا ذکر کرتے، افسوس کرتے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ محبت ایک ذمہ داری ہے، کھیل نہیں۔ تنہائی کا فائدہ اٹھانا، کسی کے جذبات سے کھیلنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ہر شخص کی عزت، ہر شخص کے جذبات اہم ہیں۔ آخری بات، محبت میں صداقت ہونی چاہیے۔ دھوکہ دینا، امید دلانا اور پھر مایوس کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سمیرا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کسی کی تنہائی کا فائدہ نہ اٹھائیں، کسی کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ امید ہے ناظرین آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔